ان دنوں اسپین میں ایسے مناظر عام ہیں جہاں تارکین وطن افراد نئے امیگریشن پلان کے تحت اپنی درخواستیں مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ دستاویزات حاصل کرنے کی خاطر دفاتر کے باہر طویل قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ 16 اپریل سے درخواستوں کی موصولی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20 ہزار پاکستانی بھی اپنی درخواستیں جمع کرا رہے ہیں۔ اسامہ مجید جیسے کئی تارکین وطن کے لیے یہ منصوبہ اسپین میں قانونی حیثیت حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع ہے جو انہیں معاشی استحصال سے بھی بچائے گا۔ سٹی کونسل کی رجسٹریشن اور اپوائنٹمنٹ لیٹرز یعنی کہ سیتا اور جو ورک کانٹریکٹ ہیں جس کی وجہ سے بھاری رقم لوگوں کو ادا کرنی پڑتی تھی، وہ یہ لوگ اس امیگریشن کی وجہ سے ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اسپین نے رواں برس اپنے ملک میں پہلے سے موجود 5 لاکھ سے 8 لاکھ ایسے تارکین وطن افراد کو کام اور رہائش کے قانونی اجازت نامے دینے کا فیصلہ کیا ہے جو 31 دسمبر 2025 سے پہلے اس ملک میں موجود ہیں۔ ریگولرائزیشن کے اس منصوبے کا سب سے بڑا فائدہ ان تارکین وطن کو ہوگا جو کام کا کانٹریکٹ 10 سے 15 ہزار یورو تک خریدتے تھے۔ اب آسان شرائط کے سبب کام کے کانٹریکٹ بآسانی اور مفت بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سماجی کارکن ڈاکٹر ہما جمشید نے اسامہ مجید سمیت چند پاکستانی نوجوانوں اور 10 خواتین کو کام کے کانٹریکٹس مفت فراہم کیے ہیں، تاہم وہ نئی شرائط پر حیرت کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ پہلے تو کہہ رہے تھے اوپن امیگریشن ہے، سب کو پیپر مل جائیں گے جو بھی یہاں 31 دسمبر سے پہلے ہیں، مگر اب علم میں آیا ہے کہ جی آپ کو کانٹریکٹ بھی چاہیے، اور اگر کانٹریکٹ نہیں ملتا تو کوئی ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جس میں ہو کہ آپ سرٹن ڈسیبلٹی ہے کہ آپ کو کام نہیں مل سکتا، تو اس کے حصول کے لیے تھوڑے سے پریشان ہو گئے لوگ۔ آبائی ممالک میں عدم تحفظ، معاشی مسائل اور بعض یورپی ممالک میں مہاجرت مخالف قوانین اور اسپین کی مہاجرت دوست پالیسیوں کے سبب بڑی تعداد میں تارکین وطن اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت لاطینی امریکی، بھارتی، بنگلہ دیشی، مراکشی اور افریقی ممالک کے افراد کی ہے۔ خلیجی ممالک سے ہجرت کر کے اسپین پہنچنے والے پاکستانی بھی اپنی درخواستیں جمع کرانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عمان سے آیا ہوں، وہاں میری بڑی اچھی جاب تھی، الحمدللہ ٹیلی کمیونیکیشن میں جاب کرتا تھا۔ میں اس معاشرے اور سوسائٹی کا اچھا ممبر بنوں گا، ٹیکس پیئر بنوں گا اور اس سوسائٹی کی گروتھ میں اپنی کردار ادا کروں گا۔ اسپین میں بائیں بازو کی سیاسی جماعت سوشلسٹ پارٹی کی حکومت نے غیر دستاویزی تارکین وطن کی ریگولرائزیشن کو اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے باوجود نافذ کیا ہے، تاہم کیتھولک چرچ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومتی منصوبے کی حمایت کی ہے۔ ایک اور اہم پہلو بین الثقافتی ہم آہنگی ہے۔ انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں کا عام موقف یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ ہماری ثقافت کو ختم کر دیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیبیں ہر دور میں مختلف قوموں اور طرز زندگی کے باہمی رابطے اور امتزاج سے ہی پروان چڑھتی ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ تارکین وطن افراد پہلے سے ہی ملک میں موجود ہیں۔ کام اور رہائش کے اجازت نامے حاصل کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔ انہیں ٹیکس نظام میں شامل کرنا اور قانونی شناخت فراہم کرنا ریاست کے مفاد میں ہے۔ اسپین میں رائے عامہ کا ایک بڑا حصہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ تارکین وطن مقامی زبان سیکھیں اور حکومت بھی بہتر منصوبہ بندی کرے تاکہ معاشرتی انضمام ممکن ہو سکے۔ میرے خیال میں اگر مہاجرت کو مؤثر انداز میں مینج کیا جائے تو یہ کسی بھی ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ معذور، نابالغ اور عمر رسیدہ افراد بھی اس امیگریشن پلان کے تحت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر کسی قسم کی توسیع نہ کی گئی تو 30 جون درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوگی۔ کیا ایسے کم وقت میں اتنا بڑا مائیگریشن کا جو پلان ہے اس کو حکومت بہتر طور پر مینج کر سکے گی، اور یہ تمام لوگ جو کاغذات کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس امیگریشن سے استفادہ کر سکیں گے؟ حافظ احمد، GW اردو، بارسلونا، اسپین۔